حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کو بند کر دیکھنے کو دو جلدوں کے درمیان میں ایک مختصر سی کتاب نظر آتی ہے، لیکن یہ مختصر کتاب نہیں ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، علم کا منبع ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور توحید کا خزینہ ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ کیا لوگو اپنے معبود کو پہچانو، کائنات کے امام نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ 15 منٹ گفتگو کرنی ہے، میں نے گھڑی کو دیکھ لیں۔ قرآن مجید کی زینت ہے سورۃ الرحمن۔ اللہ نے ابتدا میں کہہ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بعد میں جا کر رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مفسرین کہتے ہیں آلاء کا لفظ جو ہے نا نعمت کے معنی میں آیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ زمین پیدا کی، آسمان بنایا بلند و بالا، سمندر بنائے، پانی بنائے، ان کی گہرائی بنائی، سمندروں کے اندر تیرنے والے جہاز بنائے۔ ایسے معلوم ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر لے کے جاتے ہیں۔ پھر دن بنایا، رات بنائی، تمہیں پیدا کیا، علم سکھایا اور تمہیں بیان کا طریقہ سکھایا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی آیت کو دہرایا ہے، جیسے کہ عرب کے شاعروں میں بھی بار بار کلام کو دہرایا جاتا ہے۔ پنجابی کا کلام ہو، اردو کا کلام ہو، بار بار دہرائی جاتی ہے بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے 31 مرتبہ دہرانے میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ 8 دفعہ اپنے عجائبات کا ذکر کیا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان کو پیدا کرنا، بولنا سکھانا، بیان کا، کلام کا سلیقہ بیان کرنے کا طریقہ بیان کرنا، اور سورج چاند کے منزلوں کا بیان کرنا۔ 8 مرتبہ رب تعالیٰ نے اپنے عجائبات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان تو رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ اور 7 مرتبہ اس صورت کے اندر جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر بعد میں یہ فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 16 مرتبہ اللہ نے جنت کے تذکرے کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر رب نے یہ چیلنج کر دیا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنو انس، اگر تم رب کی بادشاہی کو نہیں نہ مانتے
تو پھر ایسا کرو اللہ کی زمین اور اس کے آسمان کے کناروں کو چھوڑ کے اس رب کے پاس چلے جاؤ جس کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو۔ کیوں جی؟ کوئی زمین چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ آسمان چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اللہ کا یہ چیلنج بڑا بھاری ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کہتے ہیں مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، ایک لومڑی نے زمین کا قرضہ دینا تھا، وہ بل کے اندر سوراخ کے اندر داخل ہو گئی اپنی کھوڈ کے اندر، زمین نے تقاضا کیا لیا بھائی میرا کرایہ، باہر نکل کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی میں کسی اور کھڈے جا کے رہ لیں گی، میں ضرور اتنے رہنا ہے۔ پھر کوئی میل کا سفر طے کر کے کسی اور سوراخ کے اندر جا کے داخل ہو گئی، زمین نے تذکرہ کیا لیا بھائی تقاضا کیا میرا کرایہ، 10 میل دور جا کے کسی اور سوراخ کے اندر، جہاں بھی جاتی ہے وہیں زمین ہے، حتیٰ کہ دوڑ دوڑ کے وہ مر گئی لیکن زمین کو چھوڑ سکی۔ اللہ کو چھوڑ کے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ پھر ایک چیلنج اللہ نے اور بیان کیا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ابتدا بھی توحید سے کی اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد اس کا اختتام بھی توحید پہ کیا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے حضرت الانسان اگر تو رات کو سو جائے تو میں اپنی قدرت سے تیرے نلکوں کا، تیری موٹروں کا، تیرے پمپوں کا، تیری نہروں کا، تیرے دریاؤں کا، تیرے سمندروں کا پانی خشک کر دوں۔ کوئی طاقت ہے جو تجھے صبح کے وقت پانی واپس کر دے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سورت کو یاد کرو، یہ سورت الملک تیرے قبر کا ساتھی بن جائے گی۔ اور ایسا ہوا، ایک آدمی ایک صحابی اس کو سورت الملک یاد تھی، بس قرآن میں سے اور کچھ یاد نہیں تھا، وہ نماز میں بھی اس کو پڑھتے، رات کو سوتے وقت بھی اس کی تلاوت کرتے۔ جب وہ فوت ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے حساب کرنا ہے۔ تو سورت الملک ایک آدمی کی شکل میں سامنے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی میں نے حساب نہیں لینے دینا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں اللہ کے قرآن کی مقدس سورت ہوں، یہ مجھے پڑھ کے سویا کرتا تھا، میں نے اس کا حساب نہیں ہونے دینا۔ اس نے کہا بھئی اللہ سے تقاضا کر۔ کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے ہاں گئی اور جا کے نا اکڑ کے کہنے لگی اللہ میں نے اس کا حساب نہیں ہونے دینا، اگر اس کا حساب لینا تو مجھے قرآن میں سے نکال دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو بڑی اکڑتی ہے، تو بڑی اکڑ اکڑ کے باتیں کرتی ہے۔ یہ سورت کہتی ہے الہی اس میں تیری توحید کا ذکر ہے، یہ بندہ رات کو سوتے وقت میری تلاوت کر کے سویا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرشتے سے کہہ دیا میری سورت الملک تقاضا کرتی ہے اس بندے کا حساب نہیں لینا۔ واپس پلٹی، فرشتے کو ساتھ لے کے آئی اور فرشتہ کہتا تیرا منہ کتنا مبارک ہے، تیرا جسم کتنا مبارک ہے، تیری روح کتنی مبارک ہے، ایک سورت کی وجہ سے اللہ نے تجھے عذاب سے خلاصی دے دی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو یاد کرو۔ پھر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ باتیں بڑی ہیں کرنے والی، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ بلند و بالا 14 طبق کس نے بنائے ہیں؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ نے۔ ان کے اندر گاڑیاں دوڑائے پھرتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ ساری تخلیق اللہ نے کی ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ اپنے کھانے کو دیکھ لے، یہ چنگھیر کے اندر روٹی رکھی ہوئی تجھے پکار پکار کے یہ کہتی ہے کہ میری تخلیق کرنے والا میرا اللہ ہے۔ کیوں جی زمیندارو، جدو کنک اگدی ہے تے کنک دے کنے سڑو اگدے نے وچوں؟ جدو تسی دانا کھلار کے آندے ہو وہ زمین دے وچوں کنے نکلدی نے سڑو؟ ایک زمین میں اگنے والا دانا زبان حال سے پکار پکار کے تجھے دعوتیں تو ہی دے رہا ہے، اور میرا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، میں بھی ایک پیدا ہوا ہوں۔ فرمایا انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ، یہ کھجور ہے، زیتون ہے، گندم ہے، یہ سب چیزیں تیرے لیے ہیں۔ فاکہۃ و ابا، پھل بھی ہے اور تمہارا ساتھ میں ابا بھی ہے، تم پھل بھی کھاتے ہو اور ابا بھی کھاتے ہو۔ ابا کا مطلب توڑی ہوتا ہے، پرالی ہوتا ہے، یاد رہے گا۔ توڑی کو کیا کہتے ہیں؟ ابا۔ گندم تم کھاتے ہو اور گندم کا بھوسا تمہاری بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے۔ پھر چلیں سورۃ النحل کے اندر، اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کبھی تو نے نہیں دیکھا تیرے لیے تیرے جانوروں کے اندر کتنی نشانیاں ہیں؟ تو اس کو پرالی ڈالتا ہے، خشک توڑی ڈالتا ہے، وہ ساتھ میں پانی پیتی ہے، جگالی کرتی ہے، جگالی کرنے کے بعد وہ سارا معدے کے اندر جاتا ہے، معدے کے اندر ہضم ہوتا ہے، گوبر کی تھالی میں چلا جاتا ہے، اور پیشاب کی طرف چلا جاتا ہے، خون دوڑتا ہے، پھر دودھ اس میں سے کشید کر کے ایک تھالی کے اندر نسقیکم مما فی بطونہ۔ سویرے سویرے دونا لے کے بہ جانا، مت نہیں ہوندی۔ تو نے تو رات کو اس کے سامنے توڑی ڈالی تھی، یہ بالٹی دودھ کی تجھے دعوتیں تو ہی دیتی ہے کہ میرے اندر بھی نشانیاں ہیں، دودھ پیندا رہنا ہے، مرے اکھاں بھی کھول، رب نو پہچان۔ کون جی ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ 4 مثالیں دینی ہیں، اور میں نے ایک مثال، یہ سورۃ النحل کی 67 نمبر آیت ہے، اور اگلی اس سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کر دی ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں سورۃ النحل کے نام سے، شہد کی مکھی کے نام سے ایک سورت ہے، ایک سورت ہے سورۃ النمل چودھری صاحب، جس کا مطلب ہوتا ہے کیڑی، نمل ہم چونٹی کو کہتے ہیں، اور ایک سورت ہے اس کا نام ہے عنکبوت، جس کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ ہے قرآن مجید، سوال پیدا ہوتا ہے اس میں چونٹی کا، شہد کی مکھی کا اور مکڑی کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور بھلے مانسو اللہ نے اس میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرا رب جب الہام کرتا ہے شہد کی مکھی کو، کبھی تو نے اس کے چھتے پہ غور نہیں کیا؟ اس کے اندر ہر مکھی کا گھر جو ہے نا وہ برابر کا ہوتا ہے، 6 پہلو والا، اس کا رقبہ حدود اربع ایک جتنا ہوتا ہے۔ اس سے درس ہے ہمارے لیے مساوات کا، کہ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت آپس میں برابر ہیں۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں معتبر، عزت والا، احترام کے لائق وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہم نے تو ذاتیں بنا لی ہیں نا، میں چودھری ہوں نا تو کمی ہوں نا، لہذا میں بہتر ہوں تو کہتر ہے، یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت یہ برابر ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی۔ کیا وحی کی ہے؟ اس میں ایک انڈے دینے والی ملکہ ہوتی ہے، ایک جتھا اور ایک گروپ ہوتا ہے، ایک دستہ ہوتا ہے جو چھتے کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو شہد کے ذخیرے کی حفاظت کرتا ہے، ایک دستہ ایسا ہوتا ہے جو ہزاروں پھولوں سے رس چوس کے لاتا ہے اور اس کے اندر شہد بناتا ہے اور موم بناتا ہے۔
اس میں نظام حکمرانی کی تعلیم بھی ہے ہمارے لیے. ہمارے حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہ آگے پیچھے کا کہ کدھر کو جانا ہے کدھر سے لانا ہے. اور نہیں عقل آتی تو شاید کی مکھی سے پوچھ لو، تم سے تو وہ بہتر ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اسے حکم دیا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا کہ چلتی رہے، کام کرتی رہے. شام کے وقت جب رس چوس کے تو آئے تو سیدھا اپنے چھتے کے اندر آنا. اور انسان تو بھی جب عبادت کے لیے آئے تو سیدھا اپنے رب کے گھر میں آنا. اور شاید کی مکھی سے سبق سیکھ. وہ اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور طرف نہیں جاتی اور تو رب کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ دھکے کھاتا پھرتا ہے. تو یہ شرم نہیں آتی؟ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ شہد کو چوس لیتی ہے نا، پھر لا کے شہد کو اس کے ذخیرے کے اندر داخل کر دیتی ہے، حالانکہ اس کے اندر زہر بھی ہوتا ہے. جب کوئی آدمی اس کے قریب جاتا ہے تو ایسا ٹیکا اور ایسی گولی فٹ کرتی ہے نا، آدمی تل ملا کے رہ جاتا ہے میں مر گیا تھا، لڑ گئی شاید ہی مکھی. وہیں پہ اپنا ڈنگ بھی چھوڑ دیتی ہے، گولی بھی ساتھ. یہ سبق ہے ہمارے لیے. یہ اللہ کی مخلوق اس کے الہام کی پابندی کرنے کے وقت اس کے بعد شہد کے اندر زہر کو داخل نہیں ہونے دیتی. ایک تو ہے کہ توحید کے اندر شرک کو داخل ہونے دیتا ہے، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرتا ہے کہ یا پیر شاہ جمال دے دے پتر رتا لال، للہ ککڑ دے دے پتر، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادرہ. کبھی کسی کو آواز دیتا ہے کبھی کسی کو آواز دیتا ہے. جب ایک چھوٹی سی مخلوق اپنے رب کی توحید، اپنے رب کی وحی کی پابندی کرتی ہے تو اللہ اس کو کتنے طریقے سکھا دیتا ہے. تو قرآن مجید پہ غور کرے گا تو اللہ تجھے بھی زندگی میں زندہ رہنے کے طریقے سکھا دے گا. پھر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں کان لگاؤ میں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں. یا اللہ تو بات کیا بیان کرنے لگا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اگر سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائیں وہ مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تمہاری کھیر میں سے تمہارے حلوے میں سے کچھ ذرہ اٹھا کے لے جائے، پوری دنیا کے کرنی والے بھرنی والے یہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے وہ ذرہ چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے. پھر فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کے باہر نکلے. آگے ایک چونٹی تھی، وہ کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیو کیڑیو جلدی سے اپنی سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام تمہیں پاؤں کے نیچے دبا دیں، مسل دیں. مفسرین نے لکھا کہ اس کا نام ہرمس تھا اور اس کی ایک ٹانگ بھی لنگڑی تھی. لنگڑی ٹانگ والی چونٹی آگے آگے بھاگتی اور کہتی ہے کیڑیو کھڈا چ وڑ جاؤ کتے مدیا نہ جاؤ. اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے کہ کوئی ضعیف قوم جو ہے وہ بڑی قوم سے کبھی پنگا نہ لے. ماڑے بندے کو چاہیے کہ وہ بڑے آدمی سے لڑائی نہ کرے، وہ مارے گا. ہوتا ہے ایسا ہی ہے، جب وہ پنگا لیتا ہے نا لڑائی لیتا ہے تو وہ آگے سے مارتا ہے، کہتا ہون مار کے وہاں، وہ ایک اور مارتا ہے کہتا ہون مار کے وہاں پہ ہو جاتے، وہ پھر مارتا ہے کہتا اور مار کے دکھا. اب وہ کڑیاں ہی کھا لیتا بس ایسے گل چی. کبھی کسی بڑے سے لڑائی جھگڑا مول نہیں لینا، لڑائی کی طرف قدم نہیں اٹھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کبھی دشمن سے ملاقات کا شوق نہ رکھو، جب ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ایسے سوراخ بنا کے اپنی حفاظت کا انتظام کرے کہ وہ بڑے سے بچاؤ کا سبب بن سکے. اور آخری بات یہ ہے چھوٹے کو لائق نہیں بڑے کے سامنے اکڑتا پھرے. یہ آخری بات ہے اس میں سے. چھوٹے کے لیے لائق نہیں وہ بڑے کے سامنے اکڑتا پھرے. اور 5.5 فٹ کے حضرت الانسان تجھے پیدا اللہ نے کیا، اب اس کے سامنے اکڑتا ہے، اس کے سامنے اکڑتا ہے. کہتا نہیں ہو جاتا میں مسیطے کر لو جو کرنا جے.
ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کو 4-5 آدمی جا کے کہنے لگے آؤ جی بابا جی نماز پڑھنے کے لیے چلے. اس نے کہا میں آتا ہوں. تھوڑا سا نرم گوشہ آ گیا. وہ کہنے لگا بابا چلو تو ہی ساڑھے نال ہی چلو. کسی نے ادھر سے پکڑ لیا، کسی نے ادھر سے پکڑ لیا. اپنے بیٹوں کو آواز دیتا فلانے آؤ فلانے آؤ فلانے آؤ. ادو ہی رلو گے جدو مسیطے لے وڑے گا. یہ دیکھو یہ اکڑنے والی بات نہیں ہے. اور آخری بات اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس آیت کو مفسرین نے علم کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جائے تو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں سب گھروں میں کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں سے جالے کو صاف کر دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے. اپنے گھر میں جالا نہیں لگنے دینا چاہیے. فرمایا اِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سب گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. اور سائنسدان، انگریز سائنسدان، وہ اس کی تحقیق میں لگ گیا. اس نے کہا مکڑی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. کہتے ہیں اس نے یہ تحقیق کی کہ مکڑی جو ایک جال کے لیے تار بنتی ہے نا، اس کو 4 تالوں سے ملا کے بنتی ہے. رسا جب بناتے ہیں نا ہم، اور نان بناتے ہیں پرانے وقت سے، پھر کئی رسیوں کو جمع کر کے پھر وہ ملتے جاتے ہیں، اس کو بناتے جاتے ہیں، بٹ دیتے ہیں. فرماتے ہیں 4 تاروں سے اس کا رسا بٹتی ہے اور ہر تار کے اندر 1000 تار ہوتی ہے. گویا کہ مکڑی کے جالے کی تار میں ایک تار میں 4000 تاریں ہوتی ہیں. کون ہے جو اس انجینئر کو، اس درزی کو جالا بننے کی فہم و فراست دینے والا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی بھی اس کو ہم نہیں پہچان سکے. ابھی بھی اس ذات سے دور ہیں جس نے اس کو خیاطت کا، اس چھوٹے سے دماغ والے انجینئر کو اتنا بہترین جالا بننے کی صلاحیت بخشی ہے. ایک تو ہے، اتنا بڑا دماغ ہے تیرا، تیرے دماغ کے اندر ابھی تک تیرے رب کی عبادت کا سوال ہی تصور ہی پیدا نہیں ہوا. ابھی تصور پیدا نہیں ہوا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب مکڑی اپنا جالا بن لیتی ہے تو اپنے تائیں وہ گمان کرتی ہے کہ یہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے. کیوں جی؟ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اگر اس میں سے بھینس گزار دے تو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ. نہیں، کم از کم ایک مچھر ایک مکھی سما سکتی ہے اس میں. فرمایا جس طرح مکڑی کے جالے میں انسان بارش سے نہیں بچ سکتا، طوفان سے نہیں بچ سکتا، زالہ باری سے نہیں بچ سکتا، غیر اللہ کی چھت کے نیچے کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرنے والا رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے قہر سے نہیں بچ سکتا، اور اپنے آپ کو وہ محفوظ چھت کے نیچے کبھی بھی اس کا انتظام نہیں کر سکتا. جس طرح اس کا جالا کمزور ہے، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سارے جالے کی طرح کمزور ہیں. ان سب کو چھوڑ دو، وہ سب سے طاقتور جو ہے نا اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے آیا کرو. حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.